اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بدن برزخی پہ ہم تجسم ملاقات کو مطالعہ کر رہے تھے، جس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسانی نفس ایک عمل کو انجام دیتا ہے، چاہے وہ فکر اور نیت کے اساس پر ہو، چاہے بدن سے انجام دینے والا عمل ہو۔ ہر عمل انسان کے نفس میں ایک اثر کو برپا کرتا ہے، اور وہ اثر باعث بنتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جوہر کے عطا پر۔ اگر اثر وہ بہترین اور اچھی چیز کا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوہر عطا ہوگا وہ بھی بہترین اور اچھا ہوگا، اور جو نفس نے استعداد اور قابلیت حاصل کی ہے وہ برائی کی ہے، تو جو جوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا وہ عین اس کے مطابق ہے۔ یہاں پہ اس مطلب کے اوپر ایک اور دلیل کہ عمل انسان کی حقیقت کے مسانخ ہے۔ ہیڈنگ کیا بنتی ہے؟ العمل یسانخ حقیقت النفس سے، کہ نفس کی حقیقت کے ساتھ سازگار عمل ہے یا نہیں۔ بالفاظ دیگر، نفس کے اندر جس اثر عمل کو نفس نے حاصل کیا ہے اسی سے سازگار چیز عطائے خداوندی کی طرف سے آئے گی۔ صحیح؟ یعنی جس طرح سے ہم اپنے معدے میں غذا ڈال کے اپنے جسم کو گروتھ دیتے ہیں، نشوونما دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے نفس کے اندر اثر کو برپا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات جو حاصل ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے جو عذاب حاصل ہوتا ہے وہ انسان کی روح کے اندر اسی اعتبار سے اضافہ کرتا ہے۔ بس خداوند متعال کی طرف سے جو بھی جاری ہوگا اس کا ضابطہ کیا ہے؟ جو استعداد نفس نے حاصل کی ہے وہی انسان کے اوپر جاری ہوگا۔ اس کے اوپر آپ کچھ حدیثیں پڑھ چکے، جیسے ایک مجموعہ حدیث تھا کہ انسان جب ایک اچھا عمل دیتا ہے تو سفید نقطہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک برا عمل انجام دیتا ہے تو کالا سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اثر عمل ہو گیا۔ ایک وقت آتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے انسان پہ، یہ انسان کے لیے ملکہ بننا ہے، اور جب ملکہ بن جائے تو ایک استعداد حاصل ہوگی۔ یہ استعداد خود ایک عطائے خداوندی ہے جسے ہم نے افاضہ نفسیہ کہا تھا، اور اس استعداد کے بعد اس شے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا جانا جسے ہم نے افاضہ ملکوتیہ مثالیہ قرار دیا تھا۔ اسی طرح ہم نے ایک اور روایات کا مجموعہ بھی پڑھا تھا کہ جس میں روح الایمان کے عطا کرنے کے اعتبار سے تذکرہ تھا، یا یہ تذکرہ ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ السلام کی زبانی آیا تھا کہ قلب کے 2 کان ہوتے ہیں، یا قلب کو زنگ لگ جاتا ہے، آیت کریمہ میں جیسا وارد ہوا تھا، یا 40 حجابوں کی بات کی گئی تھی۔ یہ سارے کے سارے ہمارے پاس دلائل بنتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن کریم کی آیت قل یعمل علی شاکلتہ۔ انسان اپنے شاکلہ کے مطابق ایک عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہاں پہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ ادھر شاکلہ سے مراد جو ہے وہ نیت ہے۔ انسان اپنے نیت کے مطابق عمل انجام دیتا ہے۔ متعدد ہمارے پاس اس حوالے سے مضامین وارد ہوئے ہیں کہ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، یا مومن کی ایک عمل کے بارے میں نیت وہ بہتر ہے اس کے عمل سے، اور برائی کی نیت وہ برائی سے بدتر ہے۔ نیت و عمل ہی خیر من نیت المؤمن، مومن کی نیت خیر من عمل ہی، اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جو کافر کی نیت ہے وہ اس کے شر من عمل ہی، اس کے عمل سے بھی شریر تر ہے۔ بہرحال ابھی ہم اس کی طرف آئیں گے، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہر انسان کس کے مطابق عمل انجام دیتا ہے؟ اعلیٰ شاکلاتہ ہی، یعنی نیت انسان کے اندر ایک ڈھانچہ سانچہ بنا رہی ہوتی ہے۔ انسان جیسا ارادہ اور نیت کرتا ہے ویسا نفس اس کے مطابق اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے، جیسی نیت کرتا ہے ویسی قابلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے نفس کے اندر بہت حساس مورد ہے
اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اب جو تشریح بیان کی ہے اس سے آپ کے سامنے یہ بات ذکر ہوتی ہے۔ انسان جو بھی عمل انجام دے رہا ہوتا ہے وہ عمل نفس 4 حیثیتوں میں سے ایک حیثیت کے اعتبار سے، 4 پہلوؤں میں سے ایک پہلو کے اعتبار سے انجام دے رہا ہوتا ہے۔ جو عمل بھی انسان سے صادر ہوتا ہے اس میں نفس جب اس عمل کو صادر کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی پہلو سے اسے صادر کر رہا ہے۔ پہلو سے صادر ہونے سے مراد ہے کہ اس کی جو نیت ہے ان 4 میں سے ایک ہوگی۔ جیسی نیت ہے ویسا کسب کرے گا اندر، باہر کچھ انجام دے رہا ہے لیکن اندر جو کسب ہوگا وہ کس کے مطابق ہے؟ نیت کے مطابق ہے۔ اس لیے باہر ایک عمل کا، حسن عمل کا ظاہری طور پہ آشکار انسان کا اپنے اعضاء و جوارح سے کرنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نفس نے جو کسب کیا ہے وہ بھی یہ ظاہری صورت ہے، وہ بھی اچھائی ہے، اس بات کی علامت نہیں ہے۔ چونکہ نفاق کا خطرہ انسان کو ہر وقت ہے۔ نفاق انسان کے لیے کب بنتا ہے؟ اندر کچھ ہے، ظاہر کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح؟ اس لیے اس مطلب کو دقت سے دیکھیں کہ ظاہر میں اگر کوئی ایک اچھا عمل انجام دیتا ہے یہ اس کا ظاہری اچھا عمل انجام دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جو نفس نے اندر کسب کیا ہے وہ بھی وہی ہے جو ظاہر کیا ہے۔ چونکہ ہو سکتا ہے جو کسب کی ہے وہ شیطنت ہے، ہو سکتا ہے جو کسب کی ہے وہ حیوانیت ہے، ہو سکتا ہے جو کسب کیا ہے وہ غضبیت ہے۔ اس لیے جو نیت ہے، نیت جو ارادہ ہے وہ ہمارے سامنے آشکار ہو۔ مثلا آپ زبردستی کسی کو نہیں پڑھا سکتے، بٹھا سکتے ہیں لیکن اسے نہیں پڑھا سکتے۔ ہمارے پاس تجربات کی دنیا میں بہت سارے ایسے مثالیں موجود ہیں۔ مثلا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں مدارس میں ایک شخص 8 سال یا 7 سال رہا ہے اور 7 سال دعائے کمیل پڑھتا رہا ہے، لیکن ایک دن آزاد ہوتا ہے اپنے گھر میں، وہ دیکھیں دعائے کمیل نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ تو قانون کے تحت پڑھ رہا تھا، قلب کے تحت تو نہیں پڑھ رہا تھا، اپنے رجحان کے تحت تو نہیں پڑھ رہا تھا۔ اچھا پھر کوئی فائدہ ہے زبردستی کرنے کا؟ ہاں فائدہ ہے کہ اس کے شر سے بچ جائے گا معاشرہ۔ قوانین فقط اس لیے بنائے جاتے ہیں، قوانین اندر کی اصلاح کا باعث نہیں بنتے۔ لیکن اس لیے جو جبر کے تحت پڑا ہے اس کا کوئی اثر نہیں اس کے روپ میں؟ اثر اس کا وہ نہیں ہوگا، وہ تو غافلانہ بھی، غفلت بھی اسی طرح ہے۔ اس کے اثر تو ہے نا، اس کی دعا کی، قرآن کی، نفس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ثواب عطا کیا وہ اس کے احسانات میں سے ہے۔ یعنی آپ نے کوئی کام نہیں کیا، ادارے نے کوئی پیسے دے دیے تو یہ اس کی نیکی ہے نا، وہ تو پڑا رہا ادھر ایسے خالی۔ فقراء یا عرفا جو ہے 40 دن تک جا کے کسی کھلے میں جا کے یا وہ کرتے رہتے رہے حضرت وغیرہ۔ دیکھیں آپ تھوڑا غور و فکر کر کے نا اسے سوچیں، عرفا جو بندہ 40 دن کسی جگہ پہ جائے گا کس نے اس پہ زبردستی کیا جائے؟ ریاضت کرتے رہتے، تو کس نے زبردستی کی کہ کرے؟ اختیار سے کیا، تو اختیار سے کیا۔ یہاں پہ کہ وہ ایک ماحول فراہم کرتے ہیں، اس ماحول کے مطابق اگر ماحول فراہم کرتا ہے تو اثر ہے۔ میں نے عرض کیا نا کوئی زبردستی جب بٹھاتا ہے، قانون کے تحت بٹھاتا ہے تو قانون در حقیقت اس کے نفوذ میں جو شر ہے اس کو ختم کرتا ہے یا اس کے اعضاء و جوارح کو مقید کرتا ہے کہ تربیت اتنی ہو جائے۔ لیکن نفس کیا کسب کر رہا ہے؟ وہ تو غفلت کو کسب کر رہا ہے، اس لیے وہ ساری دعا میں صرف صفحے گنتا رہتا ہے، اب کہاں پہنچے ہیں، اب کہاں پہنچے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں اس کا ہوتا۔ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ایک ٹانگ اٹھائی دوسری ٹانگ اٹھائی، اس کے گھٹنوں میں بھی درد شروع ہو جائے گا، تو یہ کہ کیفیت ہوتی ہے نا۔ لہذا یہ ہے کہ غافلانہ، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ اگر دل غافلانہ ذکر کرتا رہے تو ممکن ہے کہ وہ صحیح راہ کی بجائے اور دور ہو جائے ہدایت کی راہوں سے، چونکہ شقاوت اندر طاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے جب وہ بول رہے، اس لیے بعض علماء اس کے مخالف ہیں کہ نماز سے پہلے قرآن کو چلا دیں۔ وہ خداوند متعال کا کلام ہے، اس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کر دی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو
فاستمعوا له وانصتوا، خاموش ہو کے غور سے توجہ سے سنو اسے. خدا نے امر کیا نا، فعل امر ہے. البتہ علماء کہتے ہیں ارشادی ہے، مولوی ہو تو حرام ہوتا. امر مولوی ہوتا تو حرمت تھی، اس سے استنباط ہوتی. واجب کا ترک حرام ہے. وہ کہتے ہیں ارشادی ہے. چونکہ غافلانہ جو ہے ایک عمل، وہ ایک بے ادبی بھی شمار ہوتی ہے محضر میں ایک ہستی کے، شخصیت کے. حتیٰ گھر میں بھی ہم قبول نہ کریں، آپ بیوی بچوں سے بات کر رہے ہیں اور نہ وہ توجہ دے رہے ہیں غافلانہ کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں، اور اپنے کاموں سے لگا رہے، تو آپ اس کو وہاں پہ تنبیہ کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ بات ہمارے پاس ہے. یہ 4 حیثیتیں مہم ہیں. صحیح ہے، یہ 4 حیثیتیں مہم ہیں. یہ بلائیں رضا کو. یہ جو 4 حیثیتیں ہیں اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ضروری ہے. اچھا، حیثیتوں سے کیا مراد کیا ہے؟ حیثیتوں سے ہماری کیا مراد ہے؟ حیثیتوں سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر للہ کام کرے یا اچھائی کی خاطر کام کرے تو یہاں پر نفس جو ہے وہ ملک بنتا ہے. نفس کیا بنتا ہے؟ وہ ملک، فرشتہ بنتا ہے. اور اگر انسان نے وہاں پہ چلاکی دکھائی ہے، مکاری دکھائی ہے، تو یہاں پہ نفس کیا بنتا ہے؟ شیطان بنتا ہے. نفس وہاں پہ شیطان بنتا ہے. اس لیے یہاں پہ نفس کی اس حیثیت کو جاننا جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ بس جب بھی ایک عمل انسانی نفس انجام دے تو عمل کی انجام دہی میں اس کا رجحان جس طرف تھا وہی نفس کسب کرتا ہے. لہذا دینی طور پہ کوئی بھی ظاہری عمل سے متاثر نہیں ہوتا. حسن ظن رکھتا ہے لیکن ظاہری عمل متاثر کن نہیں ہے. اس کا نتیجہ اس کے نفس کے اندر کسب سے ہے، کسب اس نے کیا کیا ہے. بس اگر اچھائی کی وجہ سے ایک عمل انجام دیا جائے، اب اس کے پھر اپنے مدارج ہے. یہ وادی الگ ہے، اخلاص کی وادی بہت عمیق وادی ہے. جتنا خالص اللہ کے لیے اتنا حسین اندر سے نفس بنتا ہے، خوبصورت نفس بنتا ہے. بعض افراد کا ظاہر خوبصورت ہے اور اندر سے انتہائی خطرناک ان کی روح ہوتی ہے. لہٰذا اس کے آثار سامنے آ جاتے ہیں، چھپے نہیں رہتے. اس دنیا کے اندر بدن کا حجاب وہ بھی ختم ہو جاتا ہے عمل کی وجہ سے. اگرچہ برا عمل انجام دے رہا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ نفس پیچھے برا ہی ہے. اچھا عمل انجام دے رہا ہے تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. حسن ظن، ہمارا وظیفہ یہ کہ حسن ظن رکھیں. ہمارا وظیفہ حسن ظن ہے. یہ محاسبے کے اعتبار سے کہ انسان اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے. لہٰذا یہاں پہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. انسان جب بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے یا تو وہ ملک ہے اس ٹائم، یعنی ملک ہونے کو کسب کر رہا ہے، فرشتہ بن رہا ہے. اگر نفس فرشتہ بنے اس کے آثار ہی جدا ہیں. صرف خیر صادر ہوگا اس کے نفس سے، اس کے نفس سے شر صادر نہیں ہوگا. وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، وہ برے کا انتخاب نہیں کرے گا. وہ تنہائی میں ہو یا ظاہر ہو. جیسے پہلے بھی روایت امام باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی تنہائیاں وہ خدا کے ساتھ گزرتی ہیں، نہ کہ شیطان کے ساتھ گزرتی ہیں. تنہا ہونے میں دونوں کا احتمال بڑھ جاتا ہے، یا شیطان ہے یا خدا ہے. اگر شیطان ہے تو کسب کر رہا شیطنت کو. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک بات ڈالی اور چلا گیا جی، وہ خود اس کا نفس شیطان بن رہا ہے. لہذا دوسری چیز یہ شیطنت کہتے ہیں برے خیالات پیدا کرنا، وسوسے پیدا کرنا، اسے شیطان کہتے ہیں. شیطنت یعنی تصورات اور وہمیات کو پیدا کرنا. انسان کے وجود میں ایک صفت شیطنت ہے. خداوند متعال نے خلق کر کے انسان کو بنایا ہے، یعنی معجون ہے انسانی روح. معجون آپ نے کھایا ہوگا نا، ادھر تو بڑی معروف ڈش ہے. جہاں جوس پینے جائیں وہاں پہ معجون کھائیں. بے شک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک دفعہ ہی بیچارہ کھا سکتا ہے. اس میں کئی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، پستے ہیں، بادام ہیں، اس میں تل ہیں، کنجد ہے، اور وہ آئس کریم وغیرہ ہوتی ہے. تو عموماً تو ایک وقت کا کھانا لوگ کھا کے
سمجھتے ہیں کہ اتنا، کیونکہ ہیوی ہو جاتا ہے وہ، لیکن طالب علم کا پیٹ مشکل سے ہی بھرتا ہے، اس کے بعد بھی کھانے کی تمنا رکھتا ہی ہے۔ خدا نے ماشاءاللہ اس کو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ خوب معجون سے مقصود کیا ہے کہ کئی چیزوں کا مکسچر ہے، مغلوب ہے، خلط ہے اس میں، جیسے آپ آٹے میں نمک ڈال دیں، یہ ایک مرکب بن گیا نا۔ انسانی روح مرکب ہے اس اعتبار سے، اس میں صفت ملک بھی ہے جسے عقل کہتے ہیں، اس میں صفت شیطنت بھی ہے جس کا کام خیالات اور وسوسے ایجاد کرنا ہے، وہمیات کو ایجاد کرنا ہے، اس کے اندر ہے یہ۔ تیسرا ہے اس کے اندر صفت شہوت، لذتیں لینی ہے۔ اس لیے آپ نے بعض کا دیکھا ہوگا وہ گنگناتا رہتا ہے، منہ میں کچھ پڑ رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے، لینی اس نے لذتیں لینی ہے۔ پہلی ہے کہ صفت ملک، عقل جسے آپ کہتے ہیں، دوسری ہے صفت شیطنت جو تصورات بناتی ہے، تیسری انسانی نفس کے اندر ہے شہوت، شہوت ہر شے کی شہوت، اقتدار کی شہوت، اپنے آپ سے محبت کی شہوت، ہر ایک کو اپنا نفس بڑا اچھا اور بڑا محبوب لگتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا ہے غضب، اندر غضب انسان کے ابھرتا ہے۔ اگر صفت ملک کے ماتحت بقیہ تین رہیں تو اس سے انسان بنتا ہے۔ اگر صفت ملک یعنی صفت عقل حاکم اور بقیہ تین کیا رہیں، اس کے تابع، اس کے غلام رہیں، یعنی نفس میں وہ ارادہ کرے تو بقیہ تین کو استعمال کر سکے، وإلا ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جیسے گھر میں ہوتے ہیں نا کہ باپ ہونے کے ناطے بچے مختلف تقاضا کرتے ہیں، وہ جہاں چاہتا ہے مفید سمجھتا ہے ادھر مان لیتا اور جہاں چاہتا ہے ادھر نہیں مانتا۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ عقل آ کے اس کے اوپر ولایت رکھتی ہے، ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے۔ یہ تین بھی انسان ساز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان کے فساد کا باعث ہیں۔ صفت شیطنت نہ ہو، یعنی اگر نہ وہمیات اور تخیلات ہوں تو آپ نہ کوئی گھر بنا سکتے ہیں، نہ کسی پکنک پہ جا سکتے ہیں، نہ کوئی اور آپ سوچ سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ آخر کون یہ سارے آپ کے تصورات کو بنا کے دے گا؟ لیکن تابع عقل ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر شہوت نہ ہو، کیسے غذا کو حاصل کریں گے؟ کھانا پینا کیسے کھائیں گے؟ کس طرح زندگی بسر کرنے کا سوچیں گے؟ ضروری ہے، لیکن کس کے تابع ہو؟ عقل کے۔ غضب بھی ضروری ہے، غضب نہ ہو کیسے اپنا دفاع کریں گے؟ کیسے ضرر کو دور کریں گے؟ صحیح ہے؟ کیسے دشمن کو دور کریں گے؟ غضب بھی ضروری ہے، لیکن کس کے تابع ہو؟ عقل کے۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ وہاں پہ جہاں پہ عقل ان کے تابع آ جائے، پھر عقل کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو شیطنت ہے وہ شہوت اور غضب کو بھڑکاتی ہے، تصورات پیدا کرتی ہے۔ مثلا جب غضب آتا ہے ہر کوئی یہ سوچتا ہے میں یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، اپنے استطاعت کے مطابق۔ سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مایوس کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک طب ہے، جب بھی غصہ آتا ہے نا تو کیا پہلے کرتا ہے؟ اس سے بھگاتا ہے اسے، پھر مایوس کرتا ہے، پھر سوء ظن اس کے بارے میں لاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو نفس کو مظلوم کر کے دکھاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہر انسان کے ہر لحظہ جیسے غضب آئے گا تو یہ ابھر آئے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں کہ کون بھڑکا رہا ہے غضب؟ وہ شیطنت ہے۔ اسی طرح شہوت شیطنت بھڑکاتی ہے۔ ایک دفعہ یہ استعمال تو کر کے دیکھو کیا اس کا مزہ ہے، کیا اس کا ٹیسٹ ہے، کیا اس کی بات ہے۔ مثلا لقمہ حرام، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، سارے یہ کھاتے پیتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، ان کے درس اخلاق بھی سن رہے جنہوں نے کھایا، تو میرا کیا ہے اس میں؟ وہ بھی کھا پی جاتے ہیں۔ اس طرح سے آ کے بہانے بناتا ہے۔ اس لیے شہوات کو بھڑکاتا ہے حسین تصورات بنا کے۔ اور امام علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے، نہج البلاغہ میں چند جگہ بیان فرمایا ہے کہ پہلے تو ایک کبیح چیز کو بڑا خوبصورت کر کے شیطان نے دکھایا، اسی صفت شیطنت نے دکھایا، اور جب اس کے سامنے اس نے اس خوبصورت اپنے نفس میں بنے ہوئے منظر کے مطابق عمل انجام دے دیا، تو اب جو عمل انجام دیا تھا اسی کو انتہائی قبیح بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، لوٹ کے نہ جائے اس کے پاس۔ کہتا ہے کس قدر تو گھٹیا شخص ہے، کس قدر بدترین شخص ہے، یہ تو نے گناہ کر لیا،
یہ تو اب کوئی بھی نہیں تجھے معاف کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی خداوند متعال تجھ سے رابطہ نہیں رکھے گا، اتنا تو یعنی اب اس کے گناہ کو بہت سنگین کر کے پیش کرے گا تاکہ وہ نیکی کی طرف نہ آئے. یہ صفت شیطنت ہے. ہر دو چیز غلط ہے. وہ جو پہلے کیا تھا کہ بڑا ایک قبیح چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کیا، ادھر بھی وہ عقل کرتا تو عقل بتا رہی تھی کہ یہ بے فائدہ چیز ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے تو قدم اٹھا. عقل کی مانتا تو شیطنت سے استفادہ کر سکتا تھا، اسے دبائی رکھتا. جیسے گھر میں بعض اوقات تقاضے کرتے ہیں بیجا تو وہاں پہ وہ دبا دیتا ہے اسے. اسی طرح اب جب اس نے انجام دے دیا تو اس کی قباحت کو بہت بڑا بنا رہا ہے. جو اعتدال سے قباحت کو اوپر کر رہا ہے وہ اس کا ایمان اور معرفت نہیں ہے، وہ شیطان ہے. وہ شیطان ہے کہ جو آگے اسے اب نا امید اور مایوس کر رہا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اب ہوتا کیا ہے، عقل اپنے طور پہ ہے، اس کے مخالف ہو کے یہ تینوں ایک جگہ انسانی نفس میں بن جاتی ہیں اور پھر جنگ شروع ہے نفس کے اندر. مسلسل انسانی نفس تا موت جھگڑے میں ہے. موت کے بعد جھگڑا ختم، جیسے ہی مرتا ہے جھگڑا ختم. جو حاکم تھا وہ ابدی اب حاکم رہے گا، مگر یہ کہ کوئی قابل علاج مورد ہو جسے شفاعت کہتے ہیں، اگر کوئی اس سطح کا بندہ ہے تو. لہذا یہ تین کیا کرتے ہیں، شیطنت کو پتہ ہے کہ میں اکیلی تو نہیں حاکم بن سکتی، تو وہ ان میں سے کسی کو حاکم بناتا ہے. وہ امریکہ والی سازش کہ ملک میں خود تو اکیلا حاکم نہیں بن سکتا، چلو پکڑ کے اب کسی شریف بدماش کو لے آئیں یا کسی اور کو لے آئیں، اسے حاکم بنا کے اب پیچھے حکومت اپنی. تو شیطنت ہمیشہ شہوت یا غضب کے ذریعے سے اپنی حکومت قائم کرتی ہے اور تینوں کا اتحاد ہو جاتا ہے. تینوں کا، اس لیے جس میں شہوت بہت قوی ہے غضب بھی قوی ہے، جس میں بہت غضب قوی ہے شہوت بھی قوی ہے، کیونکہ شیطنت دونوں کو ابھارتی ہے. اور جب یہ حاکم بن جائیں عقل اس کے تابع آتی ہے، پھر یہ عقل سے کام لیتے ہیں. اچھا اب یہ مجھے ذرا مطلب بتاؤ کیا ہے، فلاں مطلب بتاؤ. جیسے فرقہ واریت کے خلاف کتابیں لوگ لکھتے ہیں علماء بعض بیٹھ کے، تفسیروں سے انہوں نے نکات ایجاد کرنے ہیں. عقل کس کے تابع آئی ہوئی ہے؟ وہ شیطنت کے تابع آئی ہوئی ہے. پیچھے در پردہ شیطنت ہے لیکن سامنے شہوت اور غضب ہے. یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ انسانی نفس کے اندر اعتدال اگر باقی رہے کہ عقل حاکم اور تینوں اس کے تابع، یہ انسان ہے، یہ روح انسانی ہے، یہ صرف خیر کو صادر کرے گی. اور اگر اسی طرح سے وہ خیر کو لیتی رہے کسب کرتی رہے، مرے گی تو اب وہ پھر فرشتوں کے جہان میں انسان کی روح چلی جائے گی. اور فرشتوں کی جہان وہ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ تدبیر بھی فرماتا ہے. اس مقام کے اوپر انسان پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو خیالات میں ہی رکھا، جیسے آج کی دنیا میں سب سے بڑی آفت یہ آ گئی ہے کہ صفت شیطنت کو قوی کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے چار نہ چار شہوت اور غضب قوی ہوتی ہے. مثلا میڈیا کا استعمال، آپ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایتا دیکھ رہے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، اندر کون قوت پیدا کر رہا ہے؟ تخیلات و وہمیات. ادھر سے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں. یہ سارے کے سارے امور کیا ہیں؟ خیالات اور وہمیات. یہ جو خیالات اور وہمیات کا جہان ہے وہ جہان شیطنت ہے. جب یہ قوی ہوگی تو اندر شہوات اور غضب قوی ہوگا. لہذا اس جگہ پہ ایک تربیتی نقطہ، یعنی اپنے تدبیر کے اعتبار سے جو ہمارا ایک وظیفہ بھی بنتا ہے، یا ہم اپنے آپ کی بھی تدبیر کریں. چونکہ ایک دفعہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ماتحت کوئی فرد ہو تو تدبیر کریں، اپنے نفس کو تو پہلے کنٹرول کریں. جب بھی ایک انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر غالب نہ شہوت آتی ہے نہ غضب، شیطنت آ جاتی ہے. یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی بیانات وارد ہوئے ہیں. اب جب شیطنت غالب آ گئی ہے تو ان دو حالتوں میں سے پھر ایک ہے، یا شہوت میں ہے یا غضب میں ہے. اس لیے اب وہ ہمارے سامنے جتنی بھی نیکی انجام دے فوراً قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑھنے لگ جائے اور ثابت کرے کہ آپ 5 گھنٹے بعد واپس آئیں گے میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں گا. وہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہا ہے شخص، کسی اور کو نہیں دے رہا. میں تو نماز پڑھ رہا تھا، میں تو فلاں کر رہا تھا. ہمارے ہاں یہ طلاب اور اس میں کثرت سے انجام پاتا ہے. وہ آئے تو فوراً کتاب کھول لی.
اچھا اگلا بھی دیکھ کے چلا جاتا ہے، وہ اس لیے جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کس نے اولا جنا ہے. جب یہ اندر سے نہیں ٹھیک ہو رہا تو بیرونی طور پہ کہ ہم اس کے شر سے ہی بچ سکتے ہیں، ابھی اندر سے تو خود اس نے ٹھیک ہونا ہے. لہٰذا یہ ایک عمومی چیز ہے. دکانداروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. وہاں پہ آپ نے نصیحت کی چیز کے حوالے سے، آپ نے کہا یار تم نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، فلاں کہا تھا، آپ نے دیکھا یہ نہیں سمجھنے والا، شیطنت غالب ہے اس کے اوپر. وہ شیطنت کا ایک غبار توڑیں گے تو تب ہوگا. لہٰذا شیطنت آ کے کس کو بھڑکاتی ہے؟ یا غضب کو یا شہوت کو. گھریلو لڑائی جھگڑوں کی ساری بنیاد یہی ہے. عقل تابع آئی ہوئی ہے شیطنت کے. اب یہاں پہ آپ آ کے ادھر دیکھیں، قل کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلۃ، قرآن کی آیت ہے. ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. وہ اس نے نیت اندر کیا کی ہے، نیت ملک کی ہے، نیت شیطنت کی ہے، نیت شہوت کی ہے، نیت غضب کی ہے. اگر عقل کے تابع رہے تو یہ اوقات اس کے انسانی گزرے ہیں، اور اگر عقل کے تابع نہ رہے حیوانی گزرے ہیں. اوقات حیوانی گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے دن وہ پھر انسانی کر لے گا فوراً. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ زائل کرے اپنے حیوانی اثرات، اس کے بعد انسانی اثرات اس میں آئیں گے. وہ جو اندر آلودگی پیدا کی ہے اس کو کاٹے، اور ہر چیز مٹانے میں تلخ ہے. یہ ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، تلخی کے بغیر نہیں ہٹتی. دیکھیں عقل کو جب بھی حاکم کریں گے نا، چند چیزوں کا واسطہ پڑ جائے گا. اس میں سے پہلی چیز ہے اندرونی بوریت. عقل میں کبھی بھی رنگینی نہیں دکھائی دے گی، ساری رنگینی شیطان کے پاس ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زینت اسے عطا ہو جائے. وہ بوریت جو کاٹ رہا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ زینت. آج بھی آتے ہوئے استاد کے درس کو سن رہا تھا میں، تو انہوں نے بیان کیا بعض اوقات ایک تلخی ہوتی ہے ظاہری، لیکن پوشیدگی میں نعمت خدا ہے. وہ جیسے تلخ دوا. تلخ دوا کیا ہے؟ ظاہراً تلخ ہے لیکن حقیقت میں دوا ہے. مجرم کو مقید کرنا حقیقت میں تلخ ہے لیکن دوا، ڈبل دوا ہے، وہاں پہ نعمت ہے. ایک تو اس کے شر سے بچ رہے ہیں، دوسرا اس کا نفس جو ہے وہ شریر نہیں ہو رہا، مگر یہ کہ اندر اپنے عزم کو قوی کرے 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 یہاں تک کہ وہ پکا ایک شیطان بن جائے. وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح ہے. بس ایک کیا ہو گیا؟ نیت کے کتنے اثر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ظاہری نعمت میں ہے لیکن باطن میں کیا ہے؟ عذاب، باطن میں ہلاکت ہے. جیسا کہ حرام کھانا، شراب خوری. ممکن ہے کسی کو اس بدترین بدبودار ایک مائع سے خوشبو کا احساس ہو، لذت کا احساس ہو، لیکن کیا ہے وہ؟ غلاظت. لیکن اس غلاظت کے پیچھے اسے لذت جو ملی ہے، اس لذت کے پیچھے کیا؟ تباہی ہے. لہذا قل کل یعمل علی شاکلتہ، جیسے اس نے اندر شاکلہ اختیار کیا ہے اسی کے مطابق عمل صادر ہوگا. اس لیے ظاہری طور پہ ایک عمل نشاندہی نہیں کرتا. ہاں البتہ برا عمل انجام دیے ارادے سے وہ ضرور نشاندہی کرتا ہے. اچھے عمل میں دونوں احتمال انسان کے ہو سکتے ہیں. آپ نے حیثیت ملائکہ دیکھی، جب بھی نفس ارادتاً خیر کو انجام دیتا ہے، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں اندر ان کا نفس خیر سے ملحق ہے، نور ایمان ہے، معاشرے کی وجہ سے برائی کو انجام دے رہے ہیں. ایسے افراد تیزی سے خدا کی طرف آ سکتے ہیں، ان کو معاشرے سے جدا کیا جائے، چونکہ اندر سے نفس ان کا ابھی مجرم نہیں بنا. صحیح ہے. ماحول ایسا بن گیا کہ اس ماحول میں اس کے اندر جو دبے ہوئے عناصر تھے شیطنت کے، وہ بھڑکے اور وہ اس کی وجہ سے آگے بڑھ گیا. آگے بڑھا، کچھ ارتکاب اس نے برائیوں کا انجام دیا، لیکن روح ایمان اس کے اندر موجود ہے. وہ ملک والی صفت ابھی بھی موجود ہے، اندر اضطراب میں ہے، اندر ندامت میں، اندر پشیمانی میں ہے. یہ جب بھی ندامت اور پشیمانی ہے، یہ اس کی حیات کا باعث ہے. جو اندر پشیمان نہیں ہوتا، نادم نہیں ہے، ارادہ برائی کا قوی کرتا ہے، یہ پکا اور حتمی شیطان ہے. اس کے آثار اسی طرح ظاہر ہونے لگ جائیں گے کچھ مدت کے بعد. لہٰذا ہر دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہر جو برا عمل انجام دے رہا ہے ہم اس کی طرف فوراً نسبت نہیں دے سکتے کہ یہ پکا اب شیطان ہو گیا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جو نور ایمان ہے اور روح ایمان اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اس کی خوبصورتی اور رونق اندر چھائی ہوئی ہے، لیکن ماحول کے اثرات ایسے تھے، کچھ اسباب ایسے بنے کہ وہ برائی کی طرف راغب ہوا، اس کا ارتکاب ہوا، اندر ظلمتیں آئیں،
اندر بدبو آئی، اندر گندگی آئی، لیکن روح ایمان ختم نہیں ہوئی. وہ اب ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو ٹکراؤ والی جگہ پر ہی اذیت ہوتی ہے. اس کی مثالیں ہمارے پاس دنیا میں بہت ہے. ایک انسان کوڑے کے ڈھیر کے پاس جائے تو اب صاف ماحول سے گندے ماحول میں گیا ہے تو کیا اس کو ناگواری کا احساس ہوگا؟ شدید ہوگا. لیکن وہاں پہ چند منٹ ٹھہر جائے پھر ختم ہو جائے گا. یہ ہے کہ استمرار سے جب انجام دیا جاتا ہے ایک برا عمل، وہ اس کے نفس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. اور درس بھی اسی بات کا ہے. شاکلہ سے کیا مراد ہے؟ یہ والا ہے. وہ نہیں کہ صرف برائی سے ارتکاب اس نے کیا، اس سے نہیں بنتا. برائی کے فقط برائی کے ارتکاب سے شیطان نہیں بنتا. شہوت حرام طریقے سے پورا کرنے سے ابھی شیطان نہیں بنا. غضب کا فوراً اظہار کرنے سے شیطان نہیں بنا. لیکن اگر مسلسل ایک عمل کو انجام دیتا رہے، یہ مسلسل اس کے نفس کے اندر شیطنت کو اسی سطح پہ کسب کرتا جائے گا. لہٰذا ایک انسان اگر تعلیم و تربیت سے مشغول رکھتا ہے اپنے آپ کو، عبادات سے مشغول رکھتا ہے، کوشش مسلسل جاری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل انجام دے، خدا سے معذرت خواہی کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اس کے سامنے سر بسجود رہے، سر تسلیم خم اپنے وجود کے اندر کرے، بار بار اللہ سے معافی مانگے، چونکہ اصل تو خدا کی ہستی ہے اس کائنات میں. تو یہ اب ملک کی طرف جاتا ہے نفس، اور اسی کے مطابق نفس کسب کر رہا ہے اندر. لیکن اندر اگر وہ منصوبے بنائے، نہیں آج یہ میں نے کیا، آج میں چلو فلاں کر کے دیکھتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، دوبارہ سے ٹھیک ہے انشاءاللہ حج کر کے معافی مانگ لیں گے. جیسے ہمارے ہاں ایک تصور بھی پایا جاتا ہے کہ خوب 30-35 سال تک گناہ کرتے ہیں اور کسب کرتے ہیں، اور پھر جیسا غالب کا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. 900 چوہے کھا لیے ہیں تو اب کہہ رہی ہے کہ میں حج کروں، معذرت خواہی اللہ سے کر لوں کہ میں نے زیادہ چوہے کھا لیے. وہ ایک بھی کسی کی جان لے لی اور برائی انجام دے دی تو اس کے اوپر وہ توبہ کرے. تو دوسرا ہمارے پاس نفس کون سا آ گیا؟ شیطنت. شیطنت والا نفس کیا ہے کہ اپنے وجود میں گناہ کا عزم برقرار رکھا ہے، اپنے وجود میں سرکشی اور بغاوت کا عزم اور ارادہ اور نیت وہ برقرار رکھی ہے. اس سے کیا اندر بنتا ہے نفس؟ وہ شے، کیونکہ اس کے تاثیر اسی طرح سے ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کپڑے کی نمی پہنچتی ہے چیزوں کو تو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ صرف نیت کا پڑے رہنا نفس کے اندر یہ کیڑے پیدا کرتا ہے اندر. یہ اندر سازگار کرتا ہے شیطان سے. چونکہ بیرونی شیطان اندرونی شیطان سے تعلق پیدا کرے تو نفس کے اندر وسوسہ ایجاد ہوتا ہے. وہ تو ہر ٹائم اندر ڈال رہے ہیں نا، ہمارے سوچ ڈال رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، زاہد کے پاس شیطان کیا بن کے آتا ہے؟ ہاں. حاجی کے پاس حاجی، عزادار کے پاس عزادار، عالم کے پاس عالم بن کے آتا ہے. دیکھو یار یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، کچھ بھی نہیں تمہیں ہوگا. تم تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو، تم تو یہ کتابیں پڑھ رہے ہو، اور اسی کے دوران اب اسے متکبر بنائے گا، حسد بھی کرائے گا، غیبت بھی کرائے گا. جیسے آپ نے گھر میں جملے سنے ہوں گے کہ میں منافق نہیں ہوں، ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور پھر سچ بول کے جتنی غیبتیں کر کے گناہ کبیرہ کرنا وہ کرتا رہتا ہے یا کرتی رہتی ہے خاتون. اور سب کیونکہ غیبت جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ نہیں، جھوٹ ہو تو تہمت ہے. عیب پایا جائے تو سچ ہے، عیب پایا جائے تو سچ ہے. لیکن غیبت میں اگر کی ہے تو غیبت ہے، اور موجود ہو تو بول دے تو توہین ہے. توہین بھی گناہ کبیرہ ہے. اگر سچ بولیں توہین ہو یا غیبت، اور اگر سچ نہیں ہے تو تہمت ہے. یہ ساری کے ساری امور دیکھیں کب آ رہے ہیں. آپ ملاحظہ کریں کہ انسانی نفس سے کیسے آشکار ہوتے ہیں. حیثیت حیوانی کب پیدا ہوتی ہے، اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. حیثیت حیوانی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب نفس ہمیشہ فقط شہوات کو لیتا رہے. اس مورد میں ان شرفاء کو ڈرنا چاہیے، وہ جو شریف افراد ہیں کہ جو ظاہراً کوئی گناہ نہیں کرتے لیکن ہر ٹائم اپنا پیٹ شہوات سے بھرا رکھتے ہیں. اچھا کھایا، اچھا سویا، اچھا سنا، اچھے اقتدار کے اوپر بیٹھے، اچھی محافل کے اوپر گئے، ہر ٹائم اچھائی اپنے لیے، نفس کو جو آرام دے. ہر وہ چیز جو نفس کو آ کے آرام دیتی ہے اسے کہتے ہیں شہوت.
ہر اس چیز کا جو نفس اس کا آرام جس سے حاصل کرے اس کا مہیا کرنا، یہ اس سے حیوان بنتا ہے۔ اس کو علماء کرام تشبیہ دیتے ہیں مویشیوں سے۔ آپ نے مویشیوں کی زندگی کو دیکھیں، وہ خوب پیٹ بھر کے کھاتے پیتے ہیں، جیسے گوسفند اور بھیڑ بکریاں لینے جاتے ہیں، آپ ان کی بڑا غور کریں۔ ابھی یہ عید کے ایام ہے، جانے کی توفیق ملی ایک مرتبہ ہی فقط، مکیہ تو دوستان نے خدمت انجام دی، تو وہاں پہ ایک لے کے آئے گوسفند کو۔ اچھا، وہ وزن کے مطابق نہیں تھا۔ اب یہ مویشیوں کی ایک میں تجربے کے طور پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس طرح غور و فکر ہم کیا کریں، خدا مزید غور و فکر کی توفیق بھی دے۔ اس کا وزن نہیں تھا، تو جب لا رہے ہیں تو وہ زیادہ زور لگا رہا ہے بھاگنے کے لیے، چونکہ انہیں پتہ لگ جاتا کیا ہونا میرے ساتھ، اس لیے جس کا ایک دفعہ وزن کر لیں وہ کھانا پینا ایک قسم کا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر 10 کلو کھاتا ہے اب 2-3 کلو کھائے گا، اس لیے وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے وہ کرتے بھی ہیں کہ جلد از جلد بک جائے جانور۔ خوف اس لیے بزدل کہتے ہیں، بز یعنی یہی بکری، دل یعنی وہ جو بکری کا دل ہے اسے کہتے ہیں بزدل۔ تھوڑا سا خطرہ پڑا تو اب اس کو ٹینشن شروع، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، دیگر چیزیں بھی چھوڑ دی، اسے کہتے ہیں بزدل۔ اچھا، بعض مقاومت کرتے ہیں آنے میں، لیکن بہت زیادہ نہیں کی آیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، تو رفتار سے گئے لیکن ایک خاص رفتار سے۔ لیکن بعض ہیں جو بہت مقاومت کرتے ہیں، چونکہ خلق اسی لیے ہوئے ذبح ہوں، لیکن موت کا سے اللہ تعالیٰ نے فرار رکھا ہی ہے۔ تو گھسیٹ کے لے کے آئے۔ اب گھسیٹ کے لے کے آئے ہیں، اور بھی آ رہے ہیں مشتری جنہوں نے خریدنا ہے۔ اس کا وزن کیا تو یہ بھی مطلوب نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے اسے ڈالا، پکڑ کے سر سے پاؤں سے گھسایا۔ اب وہ جب بھاگا ہے تو اتنی تیز رفتار سے بھاگا اور سامنے پورا جمگھٹا ہے اور اس کے اندر جا کے گھس گیا۔ وہ کیا آپ سمجھ رہا ہوگا وہ حیوان کہ میں تو موت سے بچ گیا، میری زندگی کے دن طولانی ہو گئے، شکر، یعنی اب ہم اپنی زبان میں شکر ہے میری جان بچ گئی ورنہ تو میں گیا تھا۔ یہ کب تک ہے جملہ؟ کتنی دیر تک یہ جملہ اس کے لیے باقی ہے؟ کیا آپ کا اندازہ؟ چند گھنٹے، ایک اور دن؟ اس کے لیے فقط وہ اس قدر اب دوبارہ چارہ بے فکر ہو کے کھائے گا۔ اب وہ جو غافلانہ زندگی بسر کر رہا ہے، موت سے فرار ہو گیا اس کا۔ وہ جتنی تیز بھاگ رہا تھا اتنا اس کا غافل ہونا پتہ لگ رہا تھا۔ یہ امام علی علیہ السلام نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا نہج البلاغہ میں، کہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کو دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ جب دنیا آتی ہے نا، کوئی دوست آتا ہے تو کھل جاتا ہے انسان کا نفس، وہ غائب ہو جاتا ہے نا اس کی دنیا میں۔ دوست کی چاہت ہی ایسی ہوتی ہے، چیزیں آتی ہیں کھانے پینے کی، کھیل کود کی، لذات کی، تو وہ دنیا کو دیکھ کے ہنس رہے تھے اور دنیا انہیں دیکھ کے کہہ لگا رہی تھی۔ دنیا کا کیا کہہ رہی تھی کہ کیا دیکھو غافل انسان ہے، جیسے اس کو دیکھ کے سارے کہہ لگائیں گے تو بچ گیا، ان سب میں اگر تو چھپ بھی جا تو سب نے مرنا ہے، ان میں تو کسی گوسفند نے بکری نے بچنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مویشیوں والی زندگی ہے کہ جو ہر خطرے کی چیز سے تیزی سے فرار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا، اور ساری توجہ اپنے پیٹ بھرنے اور کھیل کود کے اوپر ہے، بس اپنے نفس کو آرام دینے کی۔ اس سے اندر کون سا نفس وجود میں آتا ہے؟ اس سے حیوان، انعام، مویشی، یہ مویشی والا نفس ہے، یہ بزدل ہے، وہ ہر خطرے کے مقام سے بچے گا۔ وہ بجلی کڑکے گی تب بھی دروازے کھڑکیاں بند کر کے ڈرنا شروع کر دے گا، کوئی اور مصیبت پڑے گی، کوئی اونچی آواز آ جائے گی۔ چوتھا نفس کون سا ہے؟ غضب۔ بس مویشیوں پہ بہت غور کریں، ہم لوگوں کے خصوصاً شہری دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ دیہاتی دنیا میں تو بعض اوقات اکیلے کئی بیابانوں میں رہنا پڑ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ شہری دنیاوں کے مسائل بہت ہیں، چونکہ وہ کھایا، ناشتہ بھی بھرپور کیا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پہلی فکر ہی کھانا ہوتا ہے۔ دوسری فکر یہ ہوتی ہے کہ یار لائٹ رہے، اب لائٹ نہ جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ تیسرا خطرے سے بھاگتے ہیں، ہر قسم کے خطرے سے بھاگتے ہیں۔ چوتھی چیز صرف لذت والا کام کرنا ہے، یار اس سے نہیں مزہ آیا، اس سے میری نہیں لگتی، فلاں چیز میں کوئی وہ نہیں ہے، اپنے رجحان کی۔ اس ترتیب سے اگر زندگی بسر کریں تو کون سا نفس بنے گا؟ حیوان، شہوت والا۔ اس کو علماء اخلاق کہتے ہیں خنزیر، یہ نفس خنزیر ہے۔ ایک دفعہ گالی ہے اور ایک دفعہ حقیقت ہے، اس کے اندر جو نفس وجود میں آئے گا وہ کون سا نفس ہے؟ خنزیر۔
لہٰذا وہ اب مویشی جن جن مشکلات کو نہیں سہ سکتا یہ سہ لے گا. لہٰذا اگر مویشیوں والی زندگی بسر کی جائے، امیر المومنین علیہ السلام بھی میدان میں آ جائیں، یہ میدان میں لڑنے نہیں آئے گا، یہ خطرات میں نہیں ڈالے گا. آپ اس سے اگر کوئی خدمت لینا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کو ذاتی مفاد نہ مل جائے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ شہری زندگی میں مفاد، بہرحال یہ دیہاتی زندگی میں بھی ایسا تھا، مفاد کی خاطر تنخواہ پہ راضی ہو جاتے ہیں چونکہ نفس اندر سے خدمت کے لیے آمادہ نہیں ہے. آخری نفس دیکھیں، آخری نفس ہے غضب، کہ نفس واقعاً غضب بنتا ہے. علماء اخلاق اس کو بھیڑیے یا کتے سے تشبیہ دیتے ہیں، کلب سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ نفس اندر بنتا ہے. غضب جو ہے اگر عقل کے دائرے میں نہ رہے، ایک عمل انجام دیتا ہے، اس عمل کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ اندر کتے ایجاد ہوں. جتنی آواز اونچی کرے گا، جتنا اگلے کو ڈرائے گا، جتنا اگلے کو مارے گا، جتنا اگلے کے خلاف سازش کرے گا، یہ سارے کے سارے حیوان اس کے اندر پیدا ہونے لگ جائیں گے، اس کی روح کے اندر پیدا ہوں گے. وہ اللہ کی طرف سے ودیت ہوں گے. جیسے کیڑے ایک چیز کے اندر سے نکلتے ہیں، اسی طرح اس کی روح کے اندر سے یہ نکلیں گے. بھیڑیا اس کے اندر سے نکلے گا اور ایسا خطرناک بھیڑیا ہوگا کہ اس سے چھٹکارا بھی نہیں ہے. کتا اس کے اندر سے نکلے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. لہذا جہاں پہ عقل کے تابع غضب نہیں ہے، یعنی حرام کام انجام دے رہا ہے، ظلم و ستم انجام دے رہا ہے، جہاں غضب کی یہ کیفیت ہوگی، نفس کون سا اندر وجود میں آ رہا ہے؟ وہ کتا ہے، بھیڑیا ہے، ریچھ ہے، درندہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اس لیے غضب کو درندے سے تعبیر کرتے ہیں، شہوت کو لذات اور مویشیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور شیطنت کیا ہے؟ جب خیالات و تصورات کی دنیا میں ہی گم رہے. عقل کب ہے، ملک کب ہے؟ جب عقلی کام زیادہ کرے، عقلی کام انسان کے یعنی اللہ کی خاطر اعمال کو انجام دے. لہٰذا یہی چیزیں انسان کے نفس میں پیدا ہوتی رہیں گی اور زمین میں ہر ذرہ انہی چیزوں کو ظاہر بھی کر رہا ہے. اس لیے خداوند متعال نے اگر ایک جانور کو جانور بنایا، اس کی خصلت جو اس کی روح میں غالب تھی اس کی وجہ سے بنایا ہے. مثلا یہ نہیں ہے کہ کتے کے پیکر میں بلی کی روح ڈالی ہے، چونکہ ہر روح سے جو متناسب جسم بنتا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے. یعنی اس روح میں جو عنصر غالب تھا وہی عطا کیا ہے. مثلا چونٹی میں کیونکہ بھاگ دوڑ محنت والا غلبہ پایا جاتا ہے اور بخل کا غلبہ پایا جاتا ہے، سارے کام بخیل والے، آپ سارے راستے روک لیں وہ پھر بھی جمع ہی کر رہی ہوگی. آپ کھیل کے دیکھ لیں چونٹیوں سے، یعنی ہر چیز میں جو اس کو جسم ملا ہے نا، وہ جسم اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت دیا ہے؟ جو اس کی روح میں غالب صفت ہے. اسی لیے جب ہم بری صفتوں سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو جو اس کائنات میں بری صفتوں کا نمونہ ہے وہی روح کے اندر اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے جیسا سیب کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے. وہ باہر سے تو نہیں آتا نا، ایک سبزی کے اندر کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح روح کے اندر وہی چیز پیدا ہوگی جس کی ہم نے صلاحیت لی ہے. اس کے اوپر بہت دقت کریں کہ واحد انسانی روح ہے جو کئی حیوانات کا مجموعہ بن سکتی ہے. کوئی حیوان اتنے نہیں مجموعے بن سکتا. ممکن ہے اس نے ایک دفعہ سانپ والی صفت بھی حاصل کی ہے، کتے والی صفت بھی حاصل کی ہے، ادھر سے شیطنت والی صفت بھی حاصل کی ہے، بخیل بھی ہے، بخل والی صفت بھی حاصل کی ہے، جمع کرتا رہتا ہے. جو صفت غالب کر رہا ہے وہ چیز اپنے اندر پیدا کر رہا ہے اور اسی میں آہستہ آہستہ نفس ڈھلتا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.